بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ ایک امین ہوتا ہے، اور میرا امین جو ہے وہ ابو عبیدہ ابن جرح ہے۔ دنیا نے ہر بندے کے اوپر اپنا اثر چھوڑا ہے سوائے ابو عبیدہ ابن جرح کے۔ ان کو پھر یعنی یرموک میں حضرت عمر نے یعنی آرمی چیف لگایا اور فتح ہوئی۔ پھر حضرت عمر آپ کو پتا ہے نا دورے پہ بھی گئے تھے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے، تو وہاں پہ کئی واقعات ہیں، ان میں سے ایک جو واقعہ ابو عبیدہ کا جو کہ ذکر ہوا ہے، تو اس کے بعد حضرت عمر ابو عبیدہ کو کہتے ہیں مجھے اپنے اب آپ آفس میں لے چلو۔ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور فتح کی ہو جس بندے نے، آپ سمجھیں کہ ایک بندے نے امریکہ فتح کیا ہے، کسی جنرل نے، واشنگٹن ڈی سی میں اس کا آفس تو ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ جب اپنے یعنی آفس میں لے کے گئے تو آفس کیا تھا؟ اسی قلعے کا ایک پرانا سا کمرہ جس کے ایک کونے کے اوپر مصلی بچھا ہوا ہے، ایک وضو کی جگہ ہے، لوٹا پڑا ہوا ہے۔ یہ کل کائنات ہے اس آفس کی جو سب سے بڑی سپر پاور کو جس بندے نے گرایا، ابو عبیدہ ابن جرح نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ دنیا نے ہر بندے کے اوپر اپنا اثر چھوڑا ہے سوائے ابو عبیدہ ابن جرح کے۔ دنیا سے شکست نہیں دے سکی۔ دنیا سے مراد دنیا کی محبت، ہر بندے نے اپنا حصہ لے لیا۔ اس لیے آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں ابو عبیدہ ابن جرح کو بار بار خط لکھتے رہے کہ آپ ادھر آ جائیں، کیونکہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ میں اپنے بعد ان کو خلیفہ نامزد کروں، اس لیے کہ وہ امین الامت ہے۔ لیکن وہ پھر حضرت عمر کے دور میں طاعون کے مرض میں وبا جو پھیلی تھی شام میں، اس میں وہ پھر شہید ہو گئے، اور وہی ان کا پھر وہ قبر بن گئی۔ سر میرا سوال ہے کہ طاعون کا مرض آپ کو پتا ہے کہ کیا تھا؟ جسم پہ پورے پھوڑے نکلتے تھے کینسر کے۔ تو کیا حضرت ابو عبیدہ ابن جرح ناکام گئے ہیں دنیا سے؟ کیسا جی کوئی بندہ مرا تھا، بڑا نورانی چہرہ تھا، یہ تھا وہ تھا، ہر بندے نے اپنے بنائے ہیں۔ ایک بندہ پھوڑوں کی تکلیف سے مرا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو طاعون کے مرض میں مرا وہ شہید ہے۔ تو وہ مرے تو بستر مرگ پہ ہے لیکن شہید ہیں۔ اور دوسری طرف خالد بن ولید آپ دیکھ لیں، سینکڑوں جنگوں میں حصہ لیا انہوں نے، کسی ایک جنگ میں شکست نہیں کھائی، حتیٰ کہ جو کافروں کی طرف سے بھی غزوہ احد لڑی ہے اس میں بھی ان کو شکست نہیں ہوئی۔ جسم پہ حضرت خالد بن ولید کہا کرتے تھے میرے جسم کا کوئی حصہ نہیں جس پہ برچھی یا نیزے یا تلوار کا نشان نہ ہو۔ ظاہر ہے اتنی جنگوں میں زخم لگ جاتے ہیں، لیکن میں بھی آج ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں۔ میں نے سینکڑوں جنگوں میں اپنی موت کو تلاش کیا لیکن موت نہیں آئی۔ اس کا مطلب ہے موت جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ آپ میدان جنگ میں گئے ہوئے ہیں۔ ان کو موت میدان جنگ میں اس لیے نہیں آنی تھی کہ وہ اللہ کی تلوار تھے، اللہ کی تلوار تو نہیں ٹوٹ سکتی تھی۔ تو ان کا آج میں بھی بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں۔ صرف میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ موت کا میدان جنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ ویسے تو مسلم شریف میں حدیث ہے جو شخص شہادت کی تمنا کے ساتھ اپنے بسترے پہ بھی مرا اللہ تعالیٰ اسے شہید ہونے کا ثواب دے دے گا۔ ہمیں نیت کرنی چاہیے۔ یہ حضرت خالد بن ولید کے شعر ہیں کہ میں بھی اگر موت میدان جنگ میں آتی تو مجھے آتی جس نے سینکڑوں مار کے لڑے ہیں، اور سر پیچھے بیٹھ کے نہیں آج کل کے جرنیلوں کی طرح، فرنٹ سے لیڈ کر کے۔ تو یہ ان کے اشعار آج بھی ان کا جو قبر یا مزار بنا ہے اس کے ساتھ ایڈجسنٹ مسجد کی دیوار کے اوپر یہ شعر لکھے ہوئے ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو مل جائیں گے۔